دوستو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ان کا کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر، وہاں سے وہ ایف بی آر کو ریفر ہو گیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ میری نظر سے کل ایک کانٹینٹ گزرا، شکیل صاحب ہیں، شاید کوئی لندن میں ہیں یا ہوپ فلی لندن میں ہیں، انہوں نے لندن کا حال حوال بتایا کہ ٹیچر وہاں پہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں لندن کے اندر، جو ٹیچرز کی جو تنخواہ ہے، ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اس سب کے بارے میں۔ تو مجھے اچھا لگا ان کا کانٹینٹ، تو میں آپ کے نظر آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ شکیل صاحب کہتے ہیں کہ لندن میں ایک سکول ٹیچر کی اوسط سالانہ تنخواہ 28,000 پاؤنڈ ہے۔ 28,000 پاؤنڈ جو ہیں ان میں سے تقریباً 35% ٹیکس نکالنے کے بعد 18,200 پاؤنڈ باقی بچ جاتے ہیں، ٹوٹل بنتے ہیں جو کہ 1,500 پاؤنڈ ماہانہ بنتے ہیں۔ 1,500 پاؤنڈ ماہانہ ایک ٹیچر کی تنخواہ ہے۔ لندن میں ایک کمرے کا فلیٹ اگر آپ بینک فنانسنگ کے ذریعے خریدیں تو قرضے کی جو قسط ہے، انشورنس، پراپرٹی ٹیکس ملا کر کم از کم ماہانہ قسط 800 پاؤنڈ بنتی ہے، جو کہ تنخواہ کا تقریباً 53% یعنی 53% بنتا ہے۔ اس لیے لندن میں 1,500 تنخواہ لینے والا ٹیچر کسی بھی بینک سے فلیٹ خریدنے کے لیے قرض نہیں لے سکتا۔ قرضے کے لیے ضروری ہے کہ ماہانہ قسط آپ کی تنخواہ کا 30% سے زائد نہ ہو۔ چنانچہ لندن کے ٹیچرز کی واحد آپشن لندن سے دور دراز یعنی کہ 100 کلومیٹر 90 کلومیٹر دور وہاں پہ فلیٹ خریدنا ان کی ترجیحات میں، جو مضافاتی علاقے ہیں ان کی ترجیحات میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے آگے انہوں نے جو چیز لکھی ہے کہ یہ معجزات جو ہیں یہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں۔ چاہے آپ نواز شریف کو لگا لیں، اس کی جو منی ٹریل جب مانگی گئی تو اس نے کہا میرے دادا امیر تھے، میرے باپ امیر تھے، میرے بچوں نے محنت کی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سے جب منی ٹریل مانگی گئی تو انہوں نے اپنی بیوی کے وہ جو معجزات ہیں، انہوں نے جو ایک اسکول کی جو ٹیچر ہے اس کی جو تنخواہ اس کو آڑے رکھ کے اور اس کا سہارا لے کے انہوں نے اپنا کیس جو ہے پٹ کیا سپریم کورٹ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معجزات اب آپ کو البتہ پاکستان میں ملیں گے کہ 2004 میں جب پراپرٹی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھیں، اس وقت کراچی کی ایک اسکول ٹیچر یعنی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کی بات کریں کہ ان کی جو اہلیہ ہے انہوں نے 2004 میں یکمشت ادائیگی کر کے وہاں پہ فلیٹ خرید لیا لندن کے اندر۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے یعنی کہ 9 سال بعد 2013 میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے مزید 2 فلیٹ خریدے، یعنی کہ 9 سال بعد 2013 میں مزید، یعنی لندن کی ایک سکول ٹیچر جو ہے وہ تو کرائے کا گھر جو ہے اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتی، یعنی کہ اتنا ان کا ٹیکس اور سسٹمیٹک ہے۔ جو پاکستان میں یہی سب سے بڑی ہماری جو بدقسمتی ہے کہ جو اگر عمران خان کو پاکستان ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کرتا ہے، یہی ڈیجیٹلائزیشن ہے کہ ہر بندے کا ڈیٹا ہو، کتنا ٹیکس دیتا ہے، کتنا وہ کماتا ہے۔ تو یہ نواز شریف، زرداری اور یہ ایسے جہانگیر ترین جیسے لوگ اور شوگر مافیا جیسے لوگ یہ اس حد تک اتنا بڑا مافیا ہی نہ بنتے۔ انہوں نے جان بوجھ کے کسی کی دیکھیں کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے، کسی کے ایسٹس کی ڈکلیریشن نہیں ہے، کسی کے بزنس رجسٹرڈ نہیں ہے، المیہ ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ لندن کی ایک سکول ٹیچر تو کرائے کا گھر بھی افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن کراچی کی سکول ٹیچر بے وقت 3 عدد فلیٹ لندن میں خرید سکتی ہے، کیونکہ لندن کی سکول ٹیچر کا شوہر اگر جج بھی ہو تو، بہت پیاری بات، اگر لندن کی سکول ٹیچر کا شوہر جج بھی ہو تو پھر بھی اس کے پاس حرام کھانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ 8 مہینے تک جو ہے تقریباً 50 سماعت ہوئی ہیں پاکستانیوں، لیکن کسی ایک جج نے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو فائز عیسیٰ صاحب جو فلیٹ جو آپ کی بیوی نے خریدے وہ آپ نے یہاں ڈکلیئر نہیں کیے، یہاں آپ نے اس کی منی ٹریل نہیں بتائی، الٹا آپ نے جج صاحبان نے اس کیس کو اٹھا کے 3 جج صاحبان نے کہا کہ اس کو ایف بی آر میں بھیجنے کی بھی زحمت نہیں کرنی چاہیے، باقیوں نے چلو جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگری کیا کہ اس کو ایف بی آر میں بھیجا جائے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ بھائی یہ فلیٹ کیسے خریدے گا، ایک عام سکول ٹیچر کی کتنی تنخواہ ہوگی۔ سب پاکستانی جانتے ہیں کتنی ہماری بہنیں جو ہیں وہ سکول ٹیچر ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ سکول ٹیچر کی تنخواہ سے لندن میں گھر خرید لیں۔ یہ پاکستانیوں آپ کے لیے پیغام ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شکیل صاحب آپ کے کنٹینٹ کا شکریہ، ہم عوام میں آگاہی مہم دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج یہ جو آپ کا کنٹینٹ ہے ہمیں اچھا لگا، اور آپ کی توسط سے ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام میں زیادہ سے زیادہ شعور آئے کہ کس طرح آپ کی سپریم کورٹ یا آپ کی ججز یا آپ کی جو ایلٹ جو کلاس ہے وہ کس طرح احتساب سے بچنا چاہتی ہے اور بچ رہی ہے۔ تھینک یو۔